میں نے اتنا ٹائم پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ رحم شہروز کے دوستوں کے ذریعے ہی سچائی معلوم کرے گا، ان کو یہ ثبوت کے طور پر استعمال کرے گا۔ اسی طرح شہروز کی سچائی سب کے سامنے آئے گی۔ علی نواز ہی ہے جسے وہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ اصلی مجرم شہروز ہے، اور علی نواز نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ سچا ثابت ہو گیا، یعنی کہ رحم کی بات کر رہا ہوں، اگر رحم سچا ثابت ہو گیا تو علی نواز شہروز اور اس کی ماں دونوں کو ہی گھر سے نکال باہر کرے گا۔ اور یہ تو بات طے ہے کہ علی نواز اپنی زبان کا تو پکا ہے اور وہ سچائی کا ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن ابھی وہ سچائی سے کوسوں دور ہے، اسی لیے ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ وہ بھی کیا کرے، شہروز اس کا سگا بیٹا ہے اور عافیہ بیگم اس کی بیوی۔ آخر وہ اپنی بیوی اور بچے کے خلاف کس طرح بات سن سکتا ہے اور کس طرح یقین کر سکتا ہے؟ علی نواز کی جگہ کوئی بھی شخص ہوتا وہ ثبوت مانگتا۔ علی نواز نے بھی بالکل ٹھیک کیا۔ ابراہیم چونکہ ایک انٹیلیجنٹ انسان ہے، اسے بہت جلد سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ شہروز کے دوستوں کے پاس جائے اور ان سے سچائی اگلوائے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہروز کے جو یہ دونوں دوست ہیں کیا اتنے نسلی ہیں کہ شہروز کی سچائی نہیں بتائیں گے رحم کو؟ کیا یہ اپنی دوستی نبھائیں گے، شہروز کو بچا لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ان دوستوں میں سے ہیں جو مصیبت پڑنے پر دھوم دھما کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب رحم ان کے پاس جائے گا اور گن لے کر انہیں دھمکائے گا کہ سچائی بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اگر سچائی نہیں بتاؤ گے تو جان سے جاؤ گے، اب تمہاری مرضی ہے، تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا پھر شہروز آپ کا دوست۔ رحم تو شہروز کے دوستوں کو بہت ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم کوئی غدار تھوڑی ہیں، ہم شہروز کے سچے دوست ہیں، وفادار دوست ہیں، ہم بالکل بھی اس کی سچائی نہیں بتائیں گے۔ کیا ایسا ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل عیش کے جنون کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سب سے پہلے عافیہ بیگم جیسے ابھی بالکل بھی سکون نہیں آ رہا، اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کے بیٹے شہروز کی سچائی سب کے سامنے نہ آ جائے، کہیں علی نواز ان دونوں کو دھکے مار کر گھر سے نکالنا باہر کرے۔ اسی وجہ سے وہ جاتی ہے ایمن کے پاس۔ اس کے پاس جانے کے بعد اسے باتیں سنانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ عافیہ بیگم کے ریفرنس سے ایمن یہاں پر آئی، یہ جاب کی اس نے، اور یہ اتنی انٹیلیجنٹ نکلی کہا کہ یہاں پر پہنچ گئی، یعنی کہ وہ اسے پوائنٹ مارتی ہے۔ ایمن تو پہلے ہی ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو کسی کی بھی باتوں پر خاموش رہ جائے، وہ تو پہلے بھی بولتی تھی، اپنے حق پر بولتی تھی، اور اب تو رحم کی اتنی زیادہ سپورٹ ہے اس کے ساتھ، تو اب یہ کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ جو جواب اس سے ڈیزرو کیا جا رہا تھا وہی جواب دیتی ہے عافیہ بیگم کو۔ ایمن کہتی ہے کہ اگر میں ابھی تک خاموش ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شہروز بچ جائے گا، اگر میں نے جمال کو رہا کروا دیا تو آپ کا بیٹا شہروز جائے گا جیل۔ اب اس کے بعد عافیہ بیگم تو کافی زیادہ ڈر جاتی ہے، اسے تو یہی ڈر ہے کہ اس کا بیٹا کہیں جیل نہ چلا جائے۔ ایمن کی یہ بات سننے کے بعد عافیہ بیگم کو تو اچھی خاصی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ایمن کا یہ جواب تو بالکل بھی عافیہ بیگم ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، وہ تو سوچ رہی تھی کہ ایمن خاموش ہو جائے گی، ایمن اسے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اس کے بعد عافیہ بیگم وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رحم ایمن کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ ایمن عافیہ بیگم کو تو منہ توڑ جواب دے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود بھی پریشان ہوتی ہے کہ کہیں کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ رحم سے کوئی اس کے بارے میں کوئی خلاف بات کہے اور رحم اس کا یقین کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ ایمن کو پریشان دیکھ کر رحم ایمن سے پوچھتا ہے کہ ایمن کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو ایمن کہتی ہے کہ رحم اگر کبھی کوئی آپ سے میرے بارے میں کوئی بات کہے، اگر آپ سے کوئی میرے خلاف باتیں کرے، آپ کو مجھ سے بدگمان کرے، تو آپ کیا اس کی باتوں پر یقین کر لیں گے؟ کیا آپ کو اس کی باتوں پر یقین آ جائے گا؟ رحم کہتا ہے کہ ایمن یہ تم نے کیسی بات کر دی، میں تمہارے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوں اور یہ ڈھال اتنی کمزور نہیں کہ کسی کی ایک ٹھوکر پر گر جائے، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تم پر اندھا اعتبار کرتا ہوں، چاہے تمہارے بارے میں کوئی کس طرح کی بھی بات کرے مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، چاہے یہ بات کرنے والا میرا ڈیڈ علی نواز ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ رحم کا یہ جواب سننے کے بعد ایمن کو جا کر تسلی ہوتی ہے، پھر جا کر وہ باتیں سوچنا بند کرتی ہے، ورنہ تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ اب ماہین، شہروز اور عافیہ بیگم تینوں کے تینوں ان دونوں کے خلاف ہیں اور ان دونوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تینوں مل کر کوئی ایسی چال چلیں جس کی وجہ سے رحم اس سے بدگمان ہو جائے۔ جب سے علی نواز نے رحم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا ثابت کر دو تو میں تمہاری بجائے عافیہ بیگم اور شہروز کو اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا۔ رحم کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ہے شہروز کے دوست، اگر شہروز کے دوست اسے مل جاتے ہیں تو ان کے ذریعے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اصل قصوروار شہروز ہے۔ جب شہروز نے ایمن کو ٹائم کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت شہروز کے دونوں دوست ہی اس کے ساتھ تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سب کچھ میں ملوث بھی تھے، اسی وجہ سے اب رحم شہروز کے ان دوستوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے دوست یہ سے مل بھی جاتے ہیں۔
राहिम चला जाता है उनके पास उनसे सच उगलवाने के लिए। राहिम अपने साथ एक पिस्टल भी ले जाता है। जब राहिम को वो दोनों देखते हैं तो इंतहा के डर जाते हैं कि कहीं उन्हें कुछ कर ना दे राहिम। लेकिन फिर भी वो राहिम को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा देते हैं, जैसे उन्हें राहिम को देखकर बहुत खुशी हुई हो। वो दोनों राहिम से पूछते हैं कि राहिम, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या चाहते हैं आप हमसे? तो राहिम उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दो, सबको बता दो कि असली कसूरवार शहरोज है। शहरोज ने ही अमन के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। अब राहिम की ये बात सुनने के बाद शहरोज के दोस्त घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। राहिम की ये बात सुनने के बाद शहरोज के दोनों दोस्त ही घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम नहीं जानते इस बारे में कि क्या हुआ था उस रात, इसीलिए आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। लेकिन उस वक्त राहिम पिस्टल निकालता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो साफ साफ सच्चाई बता दो सबको, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इधर शहरोज के दोस्त कहेंगे कि नहीं, कभी भी नहीं, हम शहरोज की सच्चाई किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि शहरोज हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त के साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमने शहरोज के साथ इतना वक्त जो गुजारा है, आखिर उसे हम धोखा क्यों देंगे? ये उन दोस्तों में से हैं जो कि अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर पतली गली से निकल जाते हैं और उसे पता भी नहीं लगने देते। ये उन दोस्तों में से हैं जो अच्छे वक्त में तो उनके साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में साइड से निकल जाते हैं। राहिम के हाथ में पिस्तौल देखने के बाद वो इतना डर जाते हैं कि सब कुछ उगल देते हैं और कहते हैं कि हम किसी से भी ये सच्चाई कहने के लिए तैयार हैं, आप हमसे जो भी करवाना चाहते हैं करवा लें, मगर हमें कुछ मत करिएगा। इसके बाद राहिम उन दोनों को लेकर चला जाता है अली नवाज के पास, क्योंकि वो अली नवाज के सामने ही सब कुछ सच्चाई लाना चाहता है, क्योंकि उसके लिए अली नवाज ही सब कुछ है। उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ अली नवाज ही तो है, और कौन है जिसके सामने वो ये सच्चाई लाएगा? शहरोज ने तो खुद ये काम किया है और आफिया बेगम को तो पहले से सभी कुछ मालूम है, वो तो ये सब कुछ छुपाना चाहती है, और फारूक, उसे भी सब कुछ मालूम है, किसे बताना चाहेगा? अली नवाज के सामने ही सारी सच्चाई लाएगा ना। वैसे भी राहिम को और किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन उसके बारे में क्या सोचता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है तो अली नवाज क्या सोचता है इसके बारे में उसे फर्क पड़ता है कि अली नवाज उसके बारे में क्या सोचता है। इसीलिए वो उन दोनों को उसके पास ले जाता है और सारी सच्चाई शहरोज के दोस्तों से बता देते हैं। अली नवाज जब ये सच्चाई सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद अली नवाज वही करेगा जो उसने कहा था, अपनी जबान को पूरा करेगा। उसने कहा था कि वो शहरोज को और आफिया बेगम को इस घर से धक्के देकर निकालेगा, और सच्चाई सामने आने के बाद बाकी यही करेगा, शहरोज को और आफिया बेगम को इस घर से निकाल देता है। और इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग होगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।